اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، کہ اقبال جب ملا کے خلاف کچھ کہتا ہے یا میں بھی دہراتا ہوں تو وہ کسی خاص فرد، خاص فرقہ، خاص جماعت کے خلاف وہ طنز اور تشنیع نہیں ہوتی. ملائزم ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، ایک مکتب ہے، ایک مذہب ہے. یہ اس کے خلاف ہے جو اقبال نے بھی جو کچھ کہا اور میں بھی جو اس کو دہراتا ہوں. اسلام نام ہے قرآن کریم کی روشنی میں عقل و فکر سے کام لینے کا. ملائزم کی انسٹیٹیوشن میں نہ قرآن سے واسطہ ہوتا ہے نہ عقل و فکر سے کوئی تعلق ہوتا ہے. اب جس انسٹیٹیوشن کی یہ کیفیت ہو، اقبال اس کے خلاف صدائے احتجاج کیوں نہ بلند کرے گا؟ اور میں قرآن کے ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس کو کیوں نہ دہراتا چلا جاؤں گا؟ میں نے بھی ساری عمر یہی کچھ کیا. عقل و فکر کے خلاف یہ اس طرح سے لاٹ لیے پھرتے ہیں. کسی عام پکی روٹی کے ملا کی بات نہیں میں کرتا. مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی کا صدر اس نے اعلان کیا تھا کہ زمین ایک جگہ پر قائم ہے اور سورج اس کے گرد چکر لگا رہا ہے. اگر کوئی شخص اس کے خلاف تصور کرے تو اسے پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے. جو یہ کہے کہ زمین گردش کرتی ہے، مدینہ یونیورسٹی کی، مدینہ منورہ کی اسلامی یونیورسٹی کے صدر کہ جو یہ کہے، یہ وہ گیلیلیو نے کہا تھا 300 سال پہلے عیسائیت میں کہ زمین حرکت کرتی ہے، تو وہاں کے ملاؤں نے اس کو، آپ معلوم ہے، تو پھانسی لگے تھے دینے، بچ گیا بیچارہ. یہ وہ کہتے ہیں کہ اسے پھانسی پر لٹکا دینا چاہیے. سعودی عرب ہی کی ایک اخبار میں صدر یونیورسٹی یعنی شیخ عبدالعزیز بن باز کا ایک مضمون شائع ہوا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ چاہے کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو گئی ہو، لیکن اب بھی اگر لوگوں کو صحیح راستے پہ لایا جائے تو کوئی حرج نہیں. بنی نوع انسان خود دیکھتے ہیں کہ زمین اپنی جگہ ساکت ہے، آپ نے مزید، اور سورج اس کے گرد گردش کر رہا ہے، طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے. آپ نے مزید لکھا کہ آج کے دعویٰ کے بموجب زمین اگر گردش کرتی ہوتی تو پھر شہر، درخت، پہاڑ، دریا اور سمندروں میں استقامت نہ ہوتی. اگر زمین گردش کرنے لگے تو مشرق کے شہر مغرب میں اور مغرب کے شہر مشرق میں دیکھنے لگے. مدینہ کی اسلامی یونیورسٹی کے چیئرمین، صدر، چانسلر کچھ کہیے، آج وہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ مانے کہ زمین گردش کرتی ہے اسے پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے. اب اندازہ لگائیے، یہ انسٹیٹیوشن ہے وہ ملائزم کی جس کی میں بات کر رہا ہوں، کسی فرد کی بات نہیں. یہی نہیں، یہ ہر مولوی صاحب یہی مانتے ہیں کہ زمین ساکت ہے اپنی جگہ اور سورج گردش کرتا ہے اس کے گرد. اور اس مسئلے کو مذہبی ایسا بنا دیا کہ جو اس کے خلاف تسلیم کرے اس کو پھانسی دے دینی چاہیے. یہ تھا وہ دور ہمارا ملوکیت کا جس میں وہ ایک نیا اسلام وجود میں آیا. اقبال اسے اجمی اسلام کہہ کر پکارتا ہے. اس کے معنی یہ نہیں کہ کسی خاص مقام کا وہ اسلام ہے. عرب کے مقابل میں عرب وہ کہتا ہے صحیح دور خلافت کے زمانے کا اسلام، صدر اول کا اسلام، اور اس کے بعد کا جو دور ملوکیت ہے، جو اسلام اس میں وضع اور ایجاد ہوا ہے، اسے وہ اجمی اسلام کہہ کر پکارتا ہے. اقبال کے کلام میں جہاں بھی آپ دیکھیں گے اجمی اسلام، اور یہ اصطلاح بڑی کثرت سے استعمال انہوں نے کی ہے، اس سے مراد ہوگا یہی اسلام جو ہمارے دور ملوکیت میں وضع ہوا تھا. اس دور کے اسلام کی کیفیت یہ کہ تمدن، تصوف، شریعت، کلام، سارے شعبے
تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتان عجم کے پجاری تمام. کیا بات، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، لیکن حقیقت خرافات میں کھو گئی. یہ امت روایات میں کھو گئی. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر. اجمی اسلام نے یہ کر دیا اس کے ساتھ. یہ مذہبی پیشوائی کرتی یہ ہے. پہلے مذاہب میں تو ان کو کوئی دقت پیش نہیں آتی تھی کہ اس مذہب کی جو آسمانی کتاب ان کو نبی کو ملی تھی وہی اپنی اصلی حیثیت میں باقی نہیں رہی تھی. اس لیے ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ جو کچھ جی چاہے اپنے ہاتھ سے وہ لکھے اور اس کو وہ کہہ دے کہ یہ خدا کا کلام ہے، خدا کے احکام ہے. کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. آپ کے ہاں یہ مشکل پڑی کہ کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا. اب کتاب کے اندر تو وہ الفاظ موجود تھے، وہ کلام موجود تھا، وہ تعلیم موجود تھی. اب یہ کیا کرتے؟ تو ٹیکنیک یہ کی گئی کہ الفاظ تو اسی طرح سے رہنے دیے جائے، الفاظ کا مفہوم بدل دیا جائے. آپ نے کبھی غور نہیں فرمایا یہ مفہوم کیسے بدلا؟ اس بدلنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ کے ہاں ہر مسجد سے 5 دفعہ کم از کم دن میں بڑے بڑے اونچے میناروں سے ان کے اوپر بھی 4 لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہوتے. اور آپ کو معلوم ہے کہ مسجد ساری دنیا کے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر، اور اب تو غیر مسلموں کے اندر بھی ہے، ہر گلی محلے میں، شہر میں، قریے میں، دیہات میں، ہر جگہ مسجد پہ مینارہ یا یہ لاؤڈ سپیکر. 5 دفعہ کم از کم دن میں وہاں سے مؤذن اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ اعلان سن کے کبھی آپ کے دل میں کسی قسم کی کوئی حرکت، کوئی حرارت پیدا ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اس کا ترجمہ الہ کا کر دیا پرستش کے قابل. وہ اعلان کرتا ہے کہ پرستش کے قابل کوئی نہیں خدا کے سوا، بالکل نہیں. اس اعلان سے بگڑتا کیا ہے کسی کا؟ یہ انقلاب آفری اعلان تھا، بنیاد اس اسلام کی کہ جس نے انسانیت کی ہر قسم کی حکومت کو اور اقتدار کو مٹا دیا. الہ کے معنی ہیں عربی زبان میں قرآن کی روح سے وہ جسے اقتدار حاصل ہو. مؤذن اعلان کرتا تھا یہ کہ میں شہادت دیتا ہوں اس بات کی کہ دنیا میں خدا کے سوا کسی کو حق حکومت حاصل نہیں ہے. 5 دفعہ مینارے پہ کھڑا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو زلزلہ انگیز اعلان ہے. یہ تو تاج و تخت کے پاؤں کو ہلا دینے والی چیز. ملوکیت کے دور کے اندر یہ اعلان جائز کیسے ہو سکتا تھا؟ روا کیسے پا سکتا تھا؟ اور بند کیسے کر سکتے تھے؟ وہ تو قرآن میں انہوں نے کہا کہ الہ کے معنی ہے وہ جس کی پرستش کی جائے. اور مسلمان بہرحال بت کی پرستش تو نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ سب کچھ وہ بتوں کی جگہ وہ کھڑے بت ہوتے ہیں، ہم نے لٹائے ہوئے بت ہیں، اور ان کی جو پرستش ہم کرتے ہیں ان سے بھی زیادہ کرتے ہیں. لیکن بہرحال بت پرستی تو مسلمان نہیں کرتا، مطمئن ہے خدا. الہ کا ترجمہ کر دیا وہ جس کی پرستش کی جائے. عبادت کا ترجمہ کر دیا پرستش. اور اس کے بعد یہ بالکل معصوم الفاظ ہوتا. اقبال ان چیزوں کے پیچھے نہ کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی ادا اور مجاہد کی ادا اور وہ مجاہد کی ادا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں. کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور. دوسری جگہ اسی کو غور انداز میں بیان کرتا ہے کہ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات،
یا وسط افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات۔ وہ مذہب مردان خود آگاہ و خدا مست، یہ مذہب ملا و جمادات و نباتات۔